سید مجاہد علی صاحب بہت روانی سے اور مقدور بھر کوشش کر کے ان بائسڈ اور بغیر جھکاؤ کے اداریہ لکھتے ہیں، اور مجھے ان کے ایڈیٹوریلز میں سے اکثر پسند بھی آتے ہیں اور علم میں اضافے کا موجب بھی بنتے ہیں۔ آج ان کا ہم سب میں جو اداریہ چھپا ہے اس کا عنوان انہوں نے رکھا ہے باجوہ ڈاکٹرائن سے لبیک ڈاکٹرائن تک۔ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز ملتان میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کی پالیسی تحریک لبیک کے طریقے سے بہتر ہے، یعنی تحریک لبیک کو اپنے سے کمتر قرار دے کے اس سے آگے جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مسئلے پر کسی ایک ملک میں احتجاج کرنے اور اپنی حکومت پر دباؤ ڈالنے سے کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ سب مسلمان ملکوں کو مل کر مغربی ممالک سے بات کرنا پڑے گی تاکہ توہین مذہب اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کے معاملات پر پالیسی تبدیل کروائی جا سکے۔ انہوں نے تمام مسلمان ممالک کو اس مقصد سے اکٹھا کرنے کا وعدہ بھی دہرایا۔ یہ غیر واضح ہے کہ حکومت اس معاملے میں عمران خان کی بیان کردہ پالیسی میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہے اور دیگر اسلامی ممالک کہاں تک یورپ اور دیگر مغربی ملکوں میں آزادی رائے کو مذاہب کا تمسخر اڑانے کے لیے استعمال کرنے کے رجحان کو تبدیل کروانے میں پاکستان سے مل کر ایک نکاتی ایجنڈے پر کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہ ہیں وہ پٹ فالز بھی، ifs اینڈ بٹس بھی، کیونکہ بیان دینا تو آسان ہے، اس میں تو لگتا کچھ نہیں ہے، خارجی کچھ نہیں ہوتا۔ وہ رانجھے کے بارے میں ہیر وارث شاہ میں وہ وارث شاہ کہتے ہیں کہ وہ جب گیا گورکھ ناتھ کے پاس جوگی بننے کے لیے تو وہاں 10-15 دن اس کی خدمت کی، اور پھر اسے تو اپنا کام تھا، ظاہر ہے اس نے ہیر کی طرف جانا تھا۔ تو وہ ایک دن کہیں اس کی رسائی ہوئی گورکھ ناتھ تک، تو اسے کہتا ہے کہ جناب مجھے کافی دن ہو گئے ہیں، وہ مجھے وہ جو جوگ آپ نے دینی تھی وہ دے دیتے تو تاکہ میں کہیں آگے جانے والا بنوں۔ تو وہ کہتا ہے یہاں پہ تو لوگوں کو 20-20 سال ہو گئے ہیں میرے پیر دھو دھو کے پیتے ہوئے، تو تم ایک ہفتے میں ہی جوگ مانگنے لگ گئے ہو۔ تو وہ وارث شاہ وہاں لکھتے ہیں رانجھے کی زبان میں کہ جیم جوگیا یار نو ملن کارن کوئی 10 سولڑا راہ نہ تھا۔ گورکھ ناتھ اس کا نام تھا، تو اس کو ایڈریس کر کے کہ مجھے یار کو ملنے کے لیے کوئی سوکھا سا طریقہ بتاؤ، پلیوں تیریوں کچھ نہیں خرچ ہونا، جوڑی مندراں تے چٹکا سوا نہ تھا۔ تمہارے پلے سے کیا جانا ہے، ایک جوڑی یعنی 2 تم نے مجھے وہ کانوں میں ڈالنے والی مندریاں دینی ہیں، اور ایک چٹکی سوا ہے جو میرے ماتھے پہ ملنی ہو، میں جوگی بن جاؤں گا۔ عمران خان کے نزدیک اس وقت امت مسلمہ عالم اسلام کے مسائل جوڑی مندراں اور چٹکا سوا ہیں۔ بہرحال اسی بات کو انہوں نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ماضی کے تجربات کی روشنی میں دیکھا جائے تو مسلمان ملکوں کا باہمی اشتراک و اتحاد بیانات تک محدود ہوتا ہے، کسی اعلامیے پر دستخط کرنے والے ممالک بھی اسے اپنی پالیسیوں میں نافذ نہیں کرتے۔ یورپ میں توہین مذہب کے خلاف اگر تنہا پاکستان کی کوششیں کافی نہیں ہو سکتیں، تو اس بات کا امکان بھی نہیں کہ تمام مسلمان ممالک اس معاملہ پر کسی ایسی حکمت عملی پر متفق ہو جائیں جس کی وجہ سے مغربی ممالک ان کی بات زیادہ غور سے سننے پر آمادہ ہوں۔ اس میں وہ حصہ چھوڑ دیں کہ جب ڈنمارک سے ابتدا ہوتی ہے تو اس کے بعد امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب اپنے دورے کے دوران ان کے متعدد پولیٹیشنز اور ان کی موجودگی میں جب وہ موقف پیش کرتے ہیں تو ان میں سے اکثر آ کے کہتے ہیں، جرنلسٹ بھی، پروفیسرز بھی، اور اسی ملک کے رہنے والے باشندے بھی اور ان کے سیاستدان بھی، کہ یہ آسپیکٹ ہماری نظر میں نہیں تھا۔ کاش آپ کا دورہ پہلے ہو جاتا تو ہمارا سٹینڈ ان خلافات پہ بہت مختلف ہوتا۔ یوں یورپ کا کوئی ملک بھی مسلمان حساسیات کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ان کے تمام ممالک میں مسلمان بڑی تعداد میں آباد ہیں جو وہاں کی سیاست و معیشت پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ لیکن
اس کے ساتھ ہی یہ ممالک آزادی رائے کے بنیادی اصول پر کوئی سمجھوتا کرنے پر بھی تیار نہیں ہے. اب ظاہر ہے ادھر کا ورژن بھی تو دیں، کم از کم ان کو بات تو دونوں طرف کی پتہ ہو. آپ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ اپے میں رجی پوجی اپے میرے بچے جو ان جتنی بات آپ نے کر دینی ہے، آگے لبیکیوں نے آپ کی بات سننی یا پھر آپ کے ٹائگروں نے، جن کو جن لایا گلی وہ نال میں چلی. کیونکہ ان کے ہاں اسے مروج جمہوریت کی بنیاد سمجھا جاتا ہے آزادی رائے کو. اس حوالے سے مباحث بھی ہوتے رہتے ہیں اور کسی نہ کسی حد تک مسلمانوں اور مقامی یورپی لیڈروں میں اتفاق رائے بھی ہو جاتا ہے. لیکن جب تشدد یا دہشت گردی کا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو بات دلیل اور حق سے بڑھ کر قانون شکنی اور انسانی جان کی حفاظت تک جا پہنچتی ہے. پاکستان میں تحریک لبیک کے زیر اہتمام فرانس کے خلاف کیے جانے والے احتجاج میں اسی بنیادی نقطے کو فراموش کیا جاتا ہے. اسی لیے بڑی سادگی سے یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ اگر فرانس کے سفیر کو ملک سے نکال دیا جائے تو فرانس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اور وہاں پر آئندہ گستاخانہ خاکے شائع نہیں ہوں گے اور دوسرے ممالک بھی فرانس کے حشر سے عبرت پکڑیں گے. اب یہ اور اس نوعیت کی جو ورژن ہے یا موقف ہے، وہ جہاں پر ایک ایک صاحبزادہ جو ہے وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہے میری جائیدادیں بیچ دو، تمہاری جائیدادیں کتنی کو ہیں؟ بار بار وہ ایک ہی بات ہے. ایک علی محمد ملا ہوا ہے اور ایک ان کو صاحبزادہ ملا ہوا ہے، یہ دو مل کے وہاں پر پاکستان کی فارن پالیسی طے کرنے پہ بیٹھے ہوئے جناب اسپیکر کے سامنے. تو وہاں پر میڈیم لکھنے والوں میں میں بتا دیا کہ جن کو پتہ بھی ہے وہ کل آپ نے یاز امیر صاحب کی باتیں سنی لی ہیں کہ کتنا بچ بچ کے بات کرنی پڑتی ہے. یہ گمان اس بنیاد پر استوار ہے کہ پاکستان دنیا کے اہم ممالک کے لیے ناگزیر ہے اور کوئی بھی ملک اس کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا. اور یہ تفہیم دراصل خود توصیفی کے اس مزاج کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، یعنی اپنی سے تعریفیں کرتے چلا، جو پاکستانی میڈیا اور کسی حد تک سکولوں اور کالجوں کے سلیبس میں کتابوں کے ذریعے راسخ کیا گیا ہے. پاکستان اور پاکستانیوں کو عظیم اور شاندار قوم ثابت کرنے کے جوش میں ان کوتاہیوں اور کمزوریوں کی نشاندہی نہیں کی جاتی جن کی وجہ سے پاکستان کو نہ صرف اندرون ملک نت نئے مسائل کا سامنا ہے بلکہ دنیا کے متعدد فورمز پر بھی اس کے سفارتکاروں کو یعنی پاکستانی سفارتکاروں کو انتہائی مشکلات درپیش آتی ہیں. وزیر اعظم نے تحریک لبیک کے احتجاج کے دوران قوم سے خطاب میں کسی حد تک اس صورتحال کا احاطہ کرنے کی بھی کوشش کی. ظاہر ہے دونوں بیڑیوں میں پاؤں رکھے ہوئے ہیں. وہ دنیا میں جس طرح جو صورتحال ہے، کہتے ہیں میں مغرب کو بہت جانتا ہوں، تو پتہ تو ان کو بھی ہے کہ صورتحال کیا ہے. اور ادھر والا جو سچ ہے وہ اپنے لوگوں کو جن کی جہالت سے پرورش کی ہے، جہالت کے دودھ پہ پالے ہیں، جو ان کے ساتھ کھل کے سچا مکالمہ کرنے کی ہمت اور جرت نہیں ہے.